اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی 30ویں پارے کی مختصر سورہ کے ذیل میں گفتگو جاری ہے، اور آج جس سورہ کے مختصر انداز سے جس کے الفاظ پہ نگاہ ڈالنے کا ارادہ کیا، سورہ مبارکہ ضحیٰ۔ یہ قرآن کی وہ سورہ ہے کہ جس میں خداوند متعال اپنے نبی کے اوپر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، جو نبی پہ اعتراضات کیے گئے ان اعتراضات کا جواب دے رہا ہے، اور اس کے بعد آخری حصے میں اپنے نبی کے اوپر، رسول خدا کے اوپر کیا کیا نعمتیں خدا نے نازل کی دنیا کے اندر، ان کچھ نعمتوں کو گنوا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے الفاظ کی جانب بڑھیں، اس کے معانی کی جانب بڑھیں، اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، کیا ثواب ہے، اور دنیاوی اعتبار سے کیا فوائد ہیں اس کے پڑھنے کے۔ روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بیان کرتے ہیں، من قرأ هذه السورہ، جس نے بھی اس سورہ کی تلاوت کی، وجبت لہو شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یوم القیامہ، اس کے اوپر رسول خدا کی شفاعت قیامت کے دن جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ یعنی اس طریقے سے اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے، اور خود یہ بات اس کی آیات کے ذیل میں بھی اشارہ ہوا کہ کس طریقے سے جو اس سورہ کو پڑھے تو اس کو، اس سورہ کے مطالب میں یہ بات ہوئی ہے کہ اس طریقے سے رسول خدا جو ہے وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ پھر بیان کیا کہ وَكُتِبَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِعَدَدِ كُلِّ سَائِلٍ وَيَتِيمٍ 10 مرات، اور جتنے بھی یتیم ہیں، جتنے بھی مانگنے والے ہیں، ان سب کی تعداد کو 10 گنا بڑھا دیا جائے تو جتنا ثواب، جتنی تعداد بنتی ہے اتنا جو ہے اس کے لیے حسنات اور نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک تو یہ اس کا ثواب کے اعتبار سے ہو گیا کہ اس کو قیامت میں کیا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اس کا دنیاوی اعتبار سے فائدہ کیا ہے تو بیان کیا گیا کہ یہ سورہ خاص طور پہ اگر کوئی شخص کھو جائے، کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا بیٹا، کسی کی کوئی جاننے والا شخص کھو جائے، تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس چیز کے لیے کہ وہ محفوظ طریقے سے واپس پلٹے، یہ سورہ جو ہے وہ کام آتی ہے۔ پھر رسول خدا نے بیان کیا وَإِن كَتَبَهَا عَلَىٰ اسْمٍ غَائِبٍ ضَالٍ، ایک شخص کہ جو کھو گیا، جو گم گیا، اس کے نام کے اوپر اس سورہ کو لکھا جائے تو رَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ سَالِمًا، یہ اپنے گھر والوں تک، اپنے جاننے والوں تک صحیح سلامت طریقے سے پہنچے گا۔ تو یہ جو ہے وہ سورہ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے بھی، اور انسان کی کوئی چیز کھو جائے، بعض اوقات ہوتا ہے انسان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کھو جاتی ہیں، نہیں مل رہی ہوتی، تو من نسیہ من فی موضع شیئا، کسی مکان پہ کوئی چیز بھول جائے، وہ نہیں پتہ اب نہیں مل رہی، کیا کرے، ثم ذکرہ وقرأہا، پھر اس چیز کو یاد کرے اور اس سورہ کی تلاوت کرے۔ جب اس انداز سے کرے گا، اس چیز کو یاد کرے گا، اس سورہ کی تلاوت کرے گا، نتیجتاً کیا ہوگا کہ حفظہ اللہ الی ان یأخذہ، خدا اس چیز کی حفاظت کرے گا جو اس کی کھو گئی ہے، اور یہاں تک کہ یہ اس چیز کو پالے گا۔ اس انداز سے جو ہے وہ اس سورہ کے فوائد ذکر کیے گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے خاص طور پہ اس مورد میں کہ اگر کوئی شخص کھو جائے، رسول خدا سے یہ ہے کہ من ادمن قرأتہ علی اسم صاحب لہ رجع الی صاحبہ سریعا سالما، کہ ایک شخص جو گم گیا ہے، کھو گیا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ سورہ کو تلاوت کیا جائے، اس کے نام پہ بار بار اس کو پڑھا جائے کثرت کے ساتھ، تو یہ شخص جو ہے وہ صحیح سالم طریقے سے اپنے گھر والوں تک، اپنے جاننے والوں تک پلٹ کے آ جائے گا۔ سورہ کے مطالب پہ اگر سرسری طور پہ نگاہ ڈالی جائے تو اس کے اندر سب سے پہلے کفار کو جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ کس انداز سے؟ وہ اس انداز سے کہ جو اس کے شأن نزول میں بات نقل کی گئی وہ یہ کہ کچھ ایک عرصہ گزرا جس پہ رسول خدا کے اوپر کوئی وحی نہیں ہوئی۔ جب کفار نے اس چیز کو دیکھا کہ رسول خدا کے اوپر اللہ کی جانب سے وحی نہیں ہو رہی، تو فوراً انہوں نے جو ہے وہ چیمہ گوئیاں شروع ہوئیں اور باتیں شروع ہوئیں، اور انہی باتوں میں انہوں نے جو ہے رسول خدا کو آ کے طعنہ دیا، آ کے جو ہے وہ رسول خدا کو بات سنائی، اور کیا بولا کہ اللہ کا جو ہے وہ آپ سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ودعک وقلا، اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، گویا آپ سے روٹھ گیا ہے۔ ودع اور قلا کے انشاءاللہ معنی کو بیان کریں گے۔ اللہ آپ سے روٹھ گیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا خدا نے جو ہے وہ فوراً سورہ کو نازل کیا، اور تاکہ یہ سورہ رسول کے لیے باعث تسکین بنے،
ان کے قلب میں ٹھنڈک کا سبب بنے اور کافرین کے اوپر جو ہے وہ جواب بن سکے۔ لہذا سب سے پہلے خدا نے آغاز کیا قسم سے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے ضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب سورج جو ہے وہ نکل کے اس کی مکمل انداز سے روشنی پھیل جائے۔ تو گویا اگر اردو میں بعض اوقات اس لفظ کے لیے چاشنی کا موقع بھی کہا جاتا ہے، یعنی چاشنی کا وقت جب سورج ابھر چکا ہو اور اس کی روشنی جو ہے وہ ہر جانب پھیل چکی ہو۔ تو والضحیٰ قسم ہے اس وقت کی کہ جب سورج نکل جائے، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم کہ جب جو ہے مکمل انداز اس کا تاریکی اس کی جو ہے وہ پھیل چکی ہوتی ہے۔ اچھا، خود یہاں پہ دیکھا جائے تو جیسا پہلے بھی بیان کیا باقی صورتوں کے اندر کہ قسم خدا کب کہتا ہے اور قسم کب کھائی جاتی ہے کلام کے اندر، تو ہمیشہ قسم اس موقع پہ کھائی جاتی ہے کہ جب سامنے والا بات کا انکاری ہوگا۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سامنے والا بات جو آپ کا مخاطب ہے وہ بغیر کسی قسم کے، بغیر کسی تاکید کے مان لے گا تو ان چیزوں کو کلام میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں آپ کو احساس ہو کہ نہیں، سامنے والا آپ کی بات نہیں مانے گا اور تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو جو ہے کچھ تاکید لانی پڑے گی اس بات کے لیے کہ اس کے ذہن میں جو شک ہے وہ دور ہو جائے، تو لہٰذا قسم لائی جاتی ہے۔ خالق 2 دفعہ قسم لے کے آیا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور پھر جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کے اندر بھی خود ایک ویلیو ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی ایک اہتمام ہونا چاہیے، ایک معمولی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کی قسم کھائی جائے۔ لہٰذا اب محسوس ہوتا ہے کہ اب جو بات آنے والی ہے، ایک بات تو کافرین اس بات کو قبول نہیں کر رہا ہے، ان کے ذہن میں شک اور ہے اور اس کو انکار کرنا چاہتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، جو 2 چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ اپنے اندر ایک بڑی ویلیو رکھتے ہیں، بڑی اس کے اندر اہمیت ہے۔ اور وہ کس انداز سے کہ پہلی بات اس موقع کی قسم کھائی کہ جب جو ہے وہ سورج ابھر جاتا ہے۔ دوسری قسم کس چیز کی کھائی؟ واللیل اذا سجا، سجا کہتے ہیں کسی بھی چیز کو کور کر لینا پورے انداز سے، یہاں تک کہ جب جو ہے وہ میت کو کفن سے لپیٹ لیا جائے تو اس کو مسجع کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ اس کے گرد جو ہے مکمل انداز سے یہ کفن کا کپڑا جو ہے وہ بندھا ہوا ہے۔ تو کس جانب اشارہ ہے؟ وقت کی جانب، کہ کس طریقے سے سورج نکلتا ہے، کس طریقے سے رات آتی ہے، جو کہ خود خدا کی نشانیوں میں سے، خدا کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے، کس انداز سے سورج جو ہے وہ نکلتا ہے، کس طریقے سے ڈوبتا ہے، کس کے بعد اندھیرا آ جاتا ہے مکمل انداز سے، اور ایک رات کا وہ پہر آتا ہے کہ جب مکمل انداز سے جو ہے وہ تاریکی چھا جاتی ہے، اور ایک خاص سکون ہوتا ہے اس موقع پہ کہ جو انسان محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے ذیل میں مفسرین نے کس انداز سے نشانی ہے مختلف باتوں کو پیش کیا۔ ایک تو بات یہی کہ یہ سورج کا آنا جانا خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ انسان کے لائف سائیکل سے جو ہے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، کہ انسان اگر میڈیکل سائنس میں دیکھے تو رات کا جو پہر ہے ایک خاص اس کے اندر خدا نے سکون قرار دیا ہے، کہ انسان اس کے اندر جب سوتا ہے تو دن میں سوئے تو وہ اس کو سکون نہیں ملے گا جو رات میں سونے میں سکون ہے۔ تو خاص ایک اندر نے اللہ نے اس کے اندر ایک اس طریقے سے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ اسی جانب جو ہے قرآن کی اور بھی مختلف آیات ہیں جو اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں، اور اس انداز سے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ رات اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی ہے کس کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے۔ لہذا اور یہ بات قرآن نے کئی دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تو خدا کی خاص نشانی ہے رات کا آنا اور دن کا جانا۔ اسی طریقے سے اب اگلا آیت کیا کہتی ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، پہلے قسم کھا لی، اب قسم کھانے کے بعد ان کافرین کو جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا جواب ہے؟ کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو تودیع کیا ہے اور نہ قلا کیا ہے۔ کفار نے انہی الفاظ کے ذریعے سے رسول کو طعنہ دیا تھا، اور رسول کو طعنہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ودعک ربک وقلا، نعوذ باللہ من ذلک، آپ کے رب نے آپ سے روٹھ گیا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور آپ کا رب جو ہے وہ آپ کے اوپر غضبناک ہے، نعوذ باللہ من ذلک، دھت کھاٹتا ہے۔ اسی کا جواب خدا نے جو ہے وہ ان الفاظ کے ذریعے سے دیا کہ جن الفاظ سے اعتراض کیا گیا تھا۔ ودع کہتے ہیں کسی کو جو ہے وہ ترک کر دینے کو، کسی کو چھوڑ دینے کو۔ اچھا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتفاقاً کسی کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ کسی سے ناراضگی کی وجہ سے، اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا خاص طور پہ کہ آپ کا رب آپ سے گویا روٹھ گیا ہے، تو جواب دیا نہیں، آپ کا رب آپ سے نہیں روٹھا۔ ما ودعک ربک، پھر وما قلا، قلا کہتے ہیں کسی کو جو ہے وہ دھتکارنا۔
اور کس انداز سے دھتکارنا ہے؟ خاص طور پہ بغض اور عداوت میں اور غصے میں کسی کو جو ہے وہ دھتکارنا، کسی کو جو ہے پیچھے دھکا دینا، اس معنی میں جو ہے وہ قلع ہے۔ تو ان دو الفاظ سے اعتراض کیا، فوراً جواب دیا کہ نہیں، نہ ہی رب آپ سے روٹا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو ترک کیا ہے اور نہ دھتکارا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پہ ایک چیز کی جانب جو اشارہ ہے اور جو اس کے بٹوین دا لائنس ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ وحی کا آنا اور وحی کا نازل ہونا یہ جو ہے وہ خدا کے اذن سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ رسول مستقل حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں نشانیاں، یعنی ہم خاص طور پہ رسالت کو، امامت کو طول میں دیکھتے ہیں خدا کے اور توحید کے، لہذا ممکن ہے کہ رسول کے اوپر ایک عرصے تک سلسلہ وحی رک جائے۔ یہ خود اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ رسول اپنی جانب سے قرآن سنا رہا ہے، یہ اس انداز سے تک کہا تاکہ اعتراض کرنے والے اعتراض نہ کر سکیں، جیسا کہ تاریخ میں دکھائی دیتا ہے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو ہے اپنی جانب سے ہے۔ نہیں، اپنی جانب سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی خدا کی جانب سے ہے، جس طریقے سے باقی چیزیں خدا کی جانب سے ہیں، معجزہ اور یہ سب چیزیں۔ پھر آیت نمبر 3، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور جو آخرت ہے آپ کے لیے بہتر ہے پہلے سے۔ اچھا، ہمارے ہاں جب لفظ آخرت استعمال ہوتا ہے تو ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ مرنے کے بعد کی زندگی کو آخرت کہتے ہیں، اور جو قیامت ہے، برزخ ہے، ان سب چیزوں کو۔ عربی میں آخرت دیکھا جائے تو کہتے ہیں سب سے آخر میں آنے والی چیز، اس کے مقابلے میں آتا ہے اولا، سب سے پہلے آنے والی چیز، افعل و تفضیل کے صیغہ ہے، یعنی کمپیریٹو میں کہا جائے کہ سب سے آخر میں کون سی ہے تو آخرت آئے گا۔ اب یہاں پہ سوال کہ یہاں پہ سب سے آخر والے سے اور سب سے پہلے والے سے کیا چیز مراد ہے؟ یہاں پہ مفسرین میں جو ہے وہ مختلف انداز سے گفتگو دکھائی دیتی ہے۔ بعض ایک نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ رسول کی زندگی کا جو آخری حصہ ہے، خدا اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ وہ آخری حصہ بہتر ہے رسول کی زندگی کے پہلے حصے سے، کہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں اور سیرت نبوی میں دیکھیں تو رسول کا جو پہلا والا حصہ ہے وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ رسول کے لیے پریشانیاں تھیں، غربت تھی، یتیم عبداللہ تھے، یہ تمام چیزیں تھیں، اور آخری حصہ وہ ہے کہ جہاں رسول کی خطہ عرب کے اوپر حکومت ہے، ظاہری اعتبار سے رسول کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہیں۔ تو بعض ایک نے کہا کہ اس جانب اشارہ ہے، بعض ایک نے جو اشارہ کیا اور جس کے مطابق ہمیں روایات بھی دکھائی دیتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آخرت سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے اور میدان حشر ہے، اور اولا سے مراد جو ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، یعنی کہ اس انداز سے کہ جو آپ زندگی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، صحیح ہے اس میں مشکلات ہیں، صحیح ہے اس میں پریشانیاں ہیں، لیکن یہ بہتر ہے کس سے؟ یہ بہتر، اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اس سے بہتر وہ قیامت کا اور جو ہے وہ اس دنیا سے جانے کے بعد کے جو آپ کے مراحل ہیں اس میں آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ تو گویا ایک انداز سے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دنیا میں مشکلات کو سہ لیں، مشکلات کو برداشت کر لیں، یقیناً جو دنیا کے بعد کے مراحل ہیں آپ کے لیے وہ بہت آسان ہوں گے۔ یہاں تک کہ ہمیں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں روایت دکھائی دیتی ہے کہ جب امام نے معنی بیان کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو کہا یعنی القرہ، یعنی جو رسول کے واپسی کا چیز ہے اس کی جانب اشارہ ہے، اور کیا کیا؟ وَهِيَ الْآخِرَةُ، اور یہی جو ہے وہ آخرت ہے کہ جب رسول جو ہے پلٹ کے اس انداز سے جائیں گے، جس کی جانب جو ہے اگلی آیت میں بھی اشارہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب جب آپ قیامت میں جائیں گے اور جو ہے وہ میدان حشر میں ہوں گے تو خدا آپ کو اس انداز سے نوازے گا۔ وَلَسَوْفَ، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَسَوْفَ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ کب عطا کرے گا؟ یہ روایات نے بیان کیا۔ کس موقع پہ؟ کہ جب رسول میدان حشر میں اور قیامت میں ہوں گے تو اس موقع پہ اس انداز سے رسول کو عطا کرے گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ فَتَرْضَىٰ، کتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کس طریقے سے عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ یعنی اب جب رسول کو عطا کیا جائے گا تو اس میں اہم ترین چیز یہ ہوگی کہ خدا اتنا عطا کرے روز محشر رسول کو کہ رسول راضی ہو جائے۔ اہم ترین چیز یہ ہوگی کہ رسول راضی ہو جائے، رسول کی رضایت ملاک ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب وہ رسول کوئی نعوذ باللہ من ذالک ہماری طرح تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ ظاہری آسائشوں سے راضی ہو جائیں، تو وہ کون سی چیز ہے جو رسول کو راضی کرے گی؟
اور وہ کون سی عطا ہے جس کے بارے میں اب خدا بات کر رہا ہے. تو یہاں پہ ہمیں روایات بتاتی ہیں اب، چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ آیت سے یہ چیز نکل کے نہیں آ رہی، اور جیسا مقدمے میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جہاں آیت سے دلالت کسی چیز کے اوپر نہ ہو رہی ہو تو وہاں پہ ہمیں روایات دیکھنی پڑتی ہیں. اس لیے میں خلال کلام میں بار بار جو ہے وہ روایات کی جانب جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس جانب متوجہ کر سکوں. تو لہٰذا روایات بیان کرتی ہیں وہ کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو رسول کو عطا کی جائے گی. تو اس میں بیان کیا وہ مقام شفاعت ہے جو رسول کو عطا کیا جائے گا، اور جس کے ذریعے سے رسول جو ہے راضی ہوں گے، یعنی رسول کی محبت ہے. جیسا سورہ مبارکہ فجر میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو ہے وہ جب قیامت کا لمحہ ہوگا اور سب انسان پریشان ہوں گے، حتیٰ نبی، حتیٰ تمام عبد صالح آتش جہنم کو دیکھ کے پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور اس موقع پہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی نفسی، اے پالنے والے مجھے بچا لے. اس موقع پہ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہوگا؟ یا ربی امتی امتی، اے پالنے والے میری امت کو بچا لے. تو رسول کو جو چیز سیٹسفائی کرے گی، جو چیز راضی کرے گی، وہ کیا ہے کہ رسول کا مقام شفاعت عطا کیا جائے، جس کے بعد اپنی امت اور اپنے اہل ایمان کی جو ہے رسول شفاعت کریں. یہاں تک روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کی رضائیت کس میں ہے. تو بیان کیا کہ انا رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادخال اہل بیتہ و شیعتہم الجنہ، کہ رسول اس چیز سے راضی ہوں گے کہ ان کے گھر والے اور ان کے شیعوں کو جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، ان کے گھر والوں کے شیعوں کو. یہاں تک کہ اس آیت کے بارے میں چھٹے امام بڑے پر لطف انداز سے بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور جب اس آیت کے بارے میں ایک طویل روایت ہے کہ جب سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے رسول کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اس کے معنی کو جانا، تو امام نے عجیب انداز سے کہا کہ انکم تقولون یا معاشر اہل العراق، کہ اے عراق والوں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تم لوگ کہتے ہو کہ ان ارجع آیت فی کتاب اللہ، کہ قرآن کریم میں وہ آیت کہ جو سب سے زیادہ امید رکھنے والی آیت ہے، کہ جس کے ذریعے سے سب سے زیادہ امید محسوس ہوتی ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر اسراف کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. یعنی تم نے خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس کے اوپر اسراف کیا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو تم لوگ اہل عراق کیا کہتے ہو؟ خدا کی قرآن میں سب سے زیادہ رحمت والی، امید والی آیت کیا ہے؟ وہ یہ آیت ہے. لیکن کہا کہ انا لنقول ذالک، جواب دیا مولا ہم ایسا ہی، ہم ایسا کہتے ہیں. لیکن کیا؟ لیکن فَكُلُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ نَقُولُ، لیکن ہم سب اہل بیت اس آیت کو نہیں کہتے کہ سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے. ہاں، اس کے اندر بھی امید کا پہلو ہے، اس کے اندر بھی ایک جاذبیت ہے، لیکن سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہمیں جو امید دلاتی ہے آیت سب سے زیادہ وہ یہ آیت ہے کہ عنقریب اے حبیب آپ کو وہ عطا کریں گے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی ہمیں اس بات سے امید ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں شفاعت کریں گے. یہ اللہ کے رسول کی شفاعت سے ہمیں امید ہے، جس انداز سے ہم اس سے راضی ہو جائیں گے. اسی کے ذہن میں اور بھی روایت دکھائی دیتی ہیں کہ اس کا مفہوم ایک روایت کا اس انداز سے ہے کہ جب اللہ کے رسول شہزادی کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا شہزادی جو ہے وہ چکی پیس رہی ہیں، اور ہاتھ جو ہے وہ چکی کے پیسنے کی وجہ سے جو ہے وہ چھل رہا ہے، اور ساتھ میں بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں. تو اللہ کے رسول کی ان آنکھوں میں جب شہزادی کے منظر دیکھا تو آنسو آ گئے، اور فوراً کہا کہ یا بنیا تعجلنی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ، کہ اس دنیا کی کڑواہٹ کو برداشت کر لیں کہ اس خاطر آخرت کی رضائیت کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد جو ہے آیت نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس انداز میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے. کس کے مقابل میں؟ اس کے مقابل میں جو کفار اعتراض کر رہے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 6. اب ان آیات سے خدا جو ہے وہ رسول کے اوپر اپنی دنیا میں جو نعمتیں نازل کی ہیں ان کو گنوا رہا ہے کہ کس انداز سے اے حبیب ہم نے آپ کے اوپر دنیا میں نعمتوں کو نزول کیا اور دنیا میں آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے. اس میں جو پہلی نعمت کو گنوایا وہ کیا تھا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے حبیب کیا جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ
کو پناہ نہیں دی؟ کیا ہم نے آپ کی کفالت نہیں کی؟ کیا ہم نے آپ کا خیال نہیں رکھا؟ اور یہ انسان سیرت نبوی میں دیکھے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس سے پہلے کہ دنیا میں آتے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے والد جو ہے دنیا سے رخصت کر گئے. دنیا میں آئے جو ہے وہ 6 مہینے کے تھے، اور بعض ایک نے لکھا 2 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں. پھر کچھ عرصے گزرا، بچپنے کا عالم ہی تھا کہ یہاں تک کہ جو ہے وہ دادا، شفیق ترین دادا جناب عبد المطلب جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد آپ کی کفالت جو ہے جناب ابو طالب نے کی. کس انداز سے؟ اس طریقے سے یہ یتیم عبداللہ جو ہے وہ دنیا میں پروان چڑھے. ایک جانب تو یہ مشکل ہے، لیکن خدا کیا کرے، ہم نے آپ کی اس مشکل کو دیکھا تو ہم نے آپ کی کفالت کی، ہم نے آپ کی اس مشکل کا حل نکالا، وہ ہم نے آپ کے اوپر ایک طریقے سے احسان کیا. فآوا، ہم نے آپ کو پناہ دی. ایک تو جانب یہ اس کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے. دوسری جانب جو اس کے اندر نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس آیت کے اندر ظاہری طور پہ دیکھیں تو یا تو جناب رسول خدا کی والدہ تھیں جب رسول خدا کچھ مہینے کے تھے، اس کے بعد دادا عبد المطلب تھے، اور اس کے بعد ایک جو بڑا حصہ رسول کو پالا وہ جناب عبد المطلب نے پالا. انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، انہوں نے جو ہے وہ ہر چیز کا خیال رکھا. تو گویا اب یہ بات کہیں تو غلط نہ ہوگی کہ ان کے پالنے کے اندر، ان کے خیال رکھنے کے اندر اتنی رحمت تھی، اتنی پاکیزگی تھی، اس قدر جو ہے وہ اطاعت الہی تھی کہ خدا اس فعل کو ان کی جانب منسوب نہیں کر رہا. فآوا ہے حبیب، جب ہم نے آپ کو پالا، جب آپ کو یتیم دیکھا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کو پالا تو ابو طالب نے ہے، لیکن گودے ابو طالب اور گودے جناب عبد المطلب کے اندر وہ پاکیزگی ہے کہ اس کے فعل کی نسبت خدا اپنے آپ سے دے رہا ہے. ایک آیت کا یہ اس انداز سے معنی ہے. بعض ایک نے اس کا جو ہے وہ اس انداز سے بھی معنی کیا کہ یتیم کا معنی جو ہے یہاں پہ وحید کیا کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، یعنی جب ہم نے آپ کو اس انداز سے پایا کہ آپ جو ہے اپنے فضائل اور کمال کے اندر وحید ہیں، یعنی آپ جیسا کوئی نہیں ہے. فآوا، تو ہم نے آپ کو پناہ دی، یعنی کہ ہم نے آپ کو مختص کیا اپنی رسالت کے ساتھ. بعض ایک مفسرین اس انداز سے بھی اس کا معنی کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور بعض ایک نے کہا کہ فآوا سے مراد یہ کہ ہم نے لوگوں کو آپ کی گرد جو ہے وہ جمع کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 7 ایک اور نعمت خدا گنواتا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور جب ہم نے آپ کو گمنام پایا تو آپ کی جانب لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کی آپ کی جانب. اب یہ وہ آیت ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے بعض ایک وہ کہ جو رسول کی محبت کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے رسول کے اوپر اعتراض کیا کہ دیکھو آیت قرآن کہہ رہی ہے کہ رسول جو ہے نعوذ باللہ من ذالک بھٹک سکتے ہیں اور عصیان اور معصیت کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور بنیاد کس کو بنایا؟ اس آیت کو بنایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس آیت کے اندر بھی لفظ ضال کو بنایا، اور اس لفظ ضال سے جو ہے وہ اشتباہ ہو گئے. اور کس انداز سے کہا کہ ضال کا معنی یہ ہے کہ جو گمراہ ہو جائے، جو بھٹک جائے، اس کو جو ہے وہ ضال کہتے ہیں. جبکہ لغت کے اندر دیکھیں تو ضال کے 2 معنی نقل ہوئے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ جو گمنام ہو، یعنی ایک ایسی شے کہ جو مل نہ رہی ہو، جو نایاب ہو چکی ہو، اس کو کہتے ہیں ضال، یعنی گمشدہ. تو معنی کیا بنے گا کہ اے حبیب جب ہم نے آپ کو لوگوں کے درمیان گمشدہ پایا، یعنی لوگ آپ کی معرفت نہیں رکھتے تھے، لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے، آپ کا مقام نبوت لوگوں نے ادراک نہیں کیا تھا، جب ہم نے اس چیز کو پایا کہ لوگ آپ کے مقام نبوت کو نہیں جانتے، فہدا، تو لوگوں کی ہدایت کی ہم نے آپ کی جانب، جس کو روایت بھی اس انداز سے بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں. تو یہاں پہ گمراہ کی بات نہیں چل رہی بلکہ گمشدہ ہونے کی بات چل رہی ہے. ایک معنی یہ. اور دوسرا معنی جو آپ لوگ کرتے ہیں، اچھا اس معنی پہ ہم تنزلاً آ رہے ہیں. تنزلاً یعنی کہ ہمارا معنی پہلے معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہو رہا ہے، تو جب ہمارا عقیدہ مسلم ہے، ہمیں اس کے اوپر اور قرآنی آیات بھی دکھائی دیتی ہیں، ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ اور عقلی دلیل بھی موجود ہے اس کے اوپر کہ رسول جو ہے وہ خطا کار نہیں ہو سکتا، رسول کوئی معصیت نہیں کر سکتے، کوئی غلطی خدا کی بارگاہ میں نہیں کر سکتے. اور اس کی بنیادی ترین دلیل یہ ہے کہ خدا کہہ رہے کہ رسول کی پیروی کرو، جو یہ کہے وہ کرو. اور اگر خود رسول جو ہے وہ خطا کر رہا ہو، خدا کی بارگاہ میں معصیت کر رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ خدا کہہ رہے کہ تم بھی معصیت کرو، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیونکہ رسول رول ماڈل ہے
کہ اسوہ حسنہ ہے رسول. جب اسوہ حسنہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پرفیکٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کو فالو کر سکیں. اب جب یہ خود ہی پرفیکٹ نہیں ہوگا تو اس کو کیا فالو کیا جائے گا؟ تو دلیل عقلی بھی ہے اور جو ہے قرآن سے بھی اس کے اوپر ادلہ موجود ہیں، روایات بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہم دوسرے معنی پہ نہیں جائیں گے، ہم پہلے معنی پہ اسٹک ہو جائیں گے کیونکہ لغت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے. لیکن تنزلاً چلیں اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ یہاں پہ دوسرا معنی ہے اور گمراہ کا معنی ہے، تو اس سے بھی معنی یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول جو ہے وہ خطا کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک رسول جو ہے وہ گناہ اور معصیت کر رہے تھے. بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ رسول کی زندگی میں کئی دفعہ گمراہ یعنی کوئی راستہ بھٹک جائے، اس کو کہتے ہیں ضال. تو رسول کی زندگی میں کئی ایسے مواقع دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں رسول جو ہے وہ مثال کے طور پہ جب شام جا رہے تھے جناب ابو طالب کے ساتھ تو جو ہے وہ راستے میں بھٹک گئے، راستہ جو ہے وہ کھو گئے. اس کے بعد خدا نے ہدایت کی، خدا نے راستہ دکھایا. جب جناب حلیبہ سعدیہ کے ساتھ مکے آ رہے تھے تو جو ہے اس طریقے سے وہ، اور زندگی میں کئی ایسے مواقع دکھائی دیتے ہیں جہاں رسول جو ہے وہ مدینے کا راستہ جو ہے وہ کسی اور جانب نکل گئے تو خدا کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کی ہدایت کی. لیکن یہ جواب ہم تنزلاً دے رہے ہیں. پہلا ہمارا جواب یہی ہے کہ جب لغت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے کہ گمنام ہے تو ہم گمنام کا لیں گے، اور یہی معنی ہے جو ہمارے پاس روایات کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے. اور وہ کس انداز سے کہ روایت ہے چھٹے اور پانچویں دونوں ائمہ علیہ السلام سے، یہ روایت اس انداز سے دکھائی دیتی ہے کہ فآویٰ الیک الناس، کہ جب ہم نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ عالم یجد کا یتیمن، جب ہم نے یتیم پایا فآویٰ الیک الناس، ہم نے لوگوں کو جو ہے آپ کی جانب پلٹایا. پھر ووجدک ضالا فہدی، جب ہم نے آپ کو ضال پایا یعنی کیا مطلب؟ ہم نے ہدایت کس کی ہدایت کی؟ آپ کی ہدایت کی، لوگوں کی ہدایت کی. تو روایت بیان کرتی ہے خدیہ الیک قوما، ہم نے لوگوں کی ہدایت کی آپ کی جانب، خدا نے ہدایت کی لوگوں کی. یہاں تک کہ لا یعرفونک، وہ قوم جو آپ کو نہیں جانتی تھی، حتی عرفوک، ہم نے ان کی ہدایت کی، انہوں نے رسالت کو جانا اور یہاں تک کہ آپ کی جان لیا کہ آپ جو ہے وہ رسول ہیں. تو اس انداز سے جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں. یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام کا ایک ہمیں مناظرہ دکھائی دیتا ہے مامون کے دربار میں، جب مامون نے سوال کیا تھا کہ عصمت انبیاء کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے، یعنی دلیل پیش کریں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، دلیل پیش کریں. تو امام نے اس آیت کو پیش کیا کہ ووجدک ضالا فہدی، جب ہم نے گمنام پایا تو لوگوں کی ہدایت کی. اور کس انداز سے کہ جس کی جانب ہدایت کی جائے وہ معصوم ہونا چاہیے، لہٰذا جو ہے وہ امام نے اس کو دلیل بنایا کہ اس چیز کے اوپر عصمت انبیاء کے اوپر. اس کے بعد آیت نمبر 8 کہ جس میں خدا ایک اور احسان گنواتا ہے ووجدک عائلا فاغنی، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، جب ہم نے آپ کو اس مرحلے پہ پایا کہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، فاغنی، تو ہم نے آپ کو جو ہے وہ غنی کیا، ہم نے آپ کو جو ہے وہ مالدار بنا دیا. اب انسان سیرت نبی میں دیکھے وہ کس کا مال ہے کہ جس سے رسول مالدار ہوئے، فوراً بعد اس کے کہ رسول جو ہے وہ رسول کے اوپر فقر تھا، رسول کے پاس تنگ دستی تھی. بچپنے سے جناب عبد المطلب کے پاس رہے، اس کے بعد جناب ابو طالب کے پاس آ گئے. جناب ابو طالب کے بھی اپنے حالات اچھے نہیں تھے، ان کے اپنے پاس بھی مشکلات تھی، یہاں تک کہ بچپنے کے عالم میں ہی جناب ابو طالب سے رسول خدا ان کے پاس رہے کہ جناب ابو طالب کو رسول خدا کو جناب ختیجہ کے کاروان میں شام بھیجنا پڑا. اور ہمیں تاریخ دکھائی دیتی ہے کہ جناب ابو طالب کے لیے بڑی ناراحتی کی بات تھی، ان کے اپنے جملے دکھائی دیتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں شام بھیجوں، لیکن اتنے حالات سے پریشان تھے اور اتنے مجبور تھے کہ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ جناب ختیجہ کے کاروان میں شام بھیجنا پڑا. ورنہ جناب ابو طالب کے لیے بات گوارا نہیں تھی کہ رسول خدا کو جو ہے وہ اس طریقے سے جوانی کے عالم میں شام بھیجیں کاروبار کے لیے، کیونکہ وہ تو خود خدمت رسول کے لیے کرنا چاہتے تھے. لہٰذا رسول کی زندگی دیکھا جائے تو مسلسل جو ہے وہ یتیمی اور غربت کی زندگی ہے. لیکن ایک ایسا لمحہ آیا ہے کہ جب جناب ختیجہ سے شادی ہوئی تو جناب ختیجہ نے شادی کی ابتدا میں ہی پہلے ہی دن کہا کہ میرے جتنا مال ہے، جو کہ ملکۃ العرب ہے، کہا میرا جتنا مال ہے سب میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، تمام کا تمام مال آپ کے حوالے کیا، جتنی میری کنیزیں غلام ہیں سب آپ کی خدمت میں دیے، آپ کو ہدیہ. تو تمام کنیزیں اور غلام بھی رسول خدا کی. اور پھر کہا کہ میں خود جو ہوں وہ آپ کی کنیز کے طور پہ آپ کے پاس موجود ہوں. یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ رسول جو ہے وہ کچھ لمحوں میں اس فقر کی زندگی سے اتنے بڑے بزنس کے مالک بن گئے.
تو خود یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا پاکیزہ نیت تھی جناب خدیجہ کی، اور کیا جو ہے وہ نیک نیت تھی، اور کیا جو ہے قرب خدا کی نیت تھی کہ خدا نے اس فعل کو، اس مال کو، اور کیا پاکیزگی تھی جناب خدیجہ کے مال میں کہ اس مال کو اپنے سے نسبت دی، اگر ہم نے آپ کو غنی کیا، جبکہ جناب خدیجہ کے مال سے غنی ہو رہے ہیں۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ یہی مال جو ہے وہ تمام جو ہے وہ رسول خدا نے دین کے اوپر خرچ کیا، یہاں تک کہ وہ دین کے ابتدائی مراحل میں کسی غلام کو آزاد کرنا ہے، کسی کو کسی شہر بھیجنا ہے، تمام دین کا جو خرچہ تھا وہ جناب خدیجہ کے مال سے ادا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے جناب خدیجہ کا خاص احسان ہے اسلام کے اوپر۔ یہاں تک کہ اب جو ہے وہ جب نعمتیں گنوا لی، اب یہاں پہ جو ہے وہ کچھ احکام بیان کیے کہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَلَا تَقْهَرْ، اب جو بھی وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب جب بھی کوئی یتیم ہو تو اس کو جو ہے وہ دھتکارے نہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ خاص طور پہ اسلام اہمیت دیتا ہے اس بات کو کہ یتیموں کے سامنے جو ہے وہ خاص طور پہ خیال رکھا جائے، یتیموں کا خاص طور پہ یتیموں کو جو ہے وہ کیئر کی جائے، خاص طور پہ یتیموں سے اچھے سے پیش آیا جائے، اخلاق کو اچھا کیا جائے، ان کو عزت دی جائے، ان سے مہربانی سے پیش آیا جائے۔ تو یہاں پہ بھی اس جانب اشارہ کیا کہ اما الیتیمہ فلا تقہر، یتیم کو دھتکاریے گا نہیں، یتیم کی بے عزتی نہ کریے گا۔ اور جیسا پہلے بھی روایت کو پیش کیا کہ رسول خدا بیان کرتے ہیں میں اور کفیل یتیم اس انداز سے ہوں گے جس نے یتیم کا خیال رکھا، اشارہ کیا اپنی ان دو انگلیوں کی جانب کہ جو ہے وہ قیامت میں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ یا امام صادق کی روایت کہ جس نے بھی یتیم کے سر پہ رحمت سے ہاتھ پھیرا تو جتنے یتیم کے سر پہ بال ہیں اس کے لیے خدا نور قرار دے گا قیامت کے دن۔ تو اما الیتیمہ فلا تقہر، یتیم کو دھتکاریے نہیں، یتیم کو عزت دیجیے۔ یہ نعمت خاص طور پر رسول سے خطاب ہے، لیکن کہا جو ہے وہ سب اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہی بات سائل کی، مانگنے والے کی، تو اس کو بھی جو ہے وہ زجر کے انداز سے، غصے کے انداز سے دھتکارے مت۔ ایک جو بات اہم ترین ہے وہ یہ کہ جو ہمارے معاشرے میں بھی دکھائی دیتی ہے، اگر کوئی مانگنے والا ہے اس نے اپنی تمام عزت اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جب اس نے ہاتھ پھیلائے ہیں، اگر آپ دے سکتے تو دے دیجیے، اور اگر نہیں دے سکتے تو اس کو ذلیل نہ کیجیے۔ اب آپ جو ہے وہ منع کر دیجئے نہیں دے سکتے، لیکن کہیں ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے الفاظ کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ عزت میں کمی آئے۔ خدا نے ہر شخص کو ایک شرف، ایک کرامت بخشا ہے، ہر شخص کو ایک عزت دی ہے۔ جب اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے تو اس نے خود بخود اپنی ایک عزت کا مرحلہ ہے جو گرا دیا۔ اب آپ اور عزت نہ گرائیں اس کو ذلیل کر کے۔ اما سائلہ فلا تنہر، اس کو جو ہے وہ سائل کو، مانگنے والے کو زجر کے ساتھ، سختی کے ساتھ جو ہے دھتکارے نہیں۔ ایک معنی یہ اس آیت کا کیا گیا، ایک معنی یہاں پہ یہ کیا کہ سائل سے مراد صرف مانگنے والا نہیں ہے، بلکہ سائل سے مراد وہ بھی ہے جو آپ سے سوال پوچھنے والا ہے، جو آپ سے سوال پوچھے، دین کے بارے میں آگاہی چاہے، اس کو بہت اچھے سے، بہت تحمل سے اس کو جو ہے وہ جواب دیجیے۔ اور اس کے بعد آخری حکم جو رسول کے لیے بیان کیا، اور رسول کے لیے بھی ہے اور تمام اہل ایمان کے لیے بھی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو رب کی نعمتیں ہیں اس کو بیان کیجئے، اس کا اظہار کیجئے۔ کس طریقے سے اظہار کیجئے؟ فحدث کے دو جو ہے وہ معنی بیان کیے، ایک زبان کے ذریعے سے، ایک جو ہے وہ افعال کے ذریعے سے، یعنی اس نعمت کا اظہار کریں زبان کے ذریعے اور افعال کے ذریعے سے۔ اب یہاں پہ جو ایک بنیادی طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ نعمت کے اظہار سے مراد کیا ہے؟ نعمت کا اظہار کیا انسان جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن کے کرے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اترا کے کرے، فخر کے انداز سے کرے، یا جو ہے وہ کسی اور کوئی اور طریقہ ہے خدا کی نعمت کا اظہار کا؟ تو جو روایات اور قرآن کی دیگر آیات سمجھ میں آتا ہے، مفسرین جو بیان کرتے ہیں وہ واضح ہے کہ اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ غرور اور فخر اور مباحت کے ذریعے سے انسان نعمت کا اظہار کرے، بلکہ دو طریقے پیش کیے، قولاً اور فعلاً۔ قولاً کیسے نعمت کا اظہار کرے؟ شکر الہی کر کے، خدا کی نعمتوں کے اوپر مسلسل اس کا شکر کرے، خدا کی تسبیح کرے ہر نعمت کے اوپر، لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ اس کا اظہار ہو جائے گا نعمت کا۔ دوسرا فعلاً کیا کرے؟ فعلاً جب خدا نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ لوگوں میں تقسیم کریں، صدقہ کریں، اس انداز سے خدا کا شکر ادا کریں۔ ایک دوسری بات فعلاً کس طریقے سے خدا کا نعمت کا اظہار کریں؟ خدا کی اطاعت کر کے، جو خاص طور پہ جس نعمت کو خدا نے عطا کیا ہے اس کو اس بات میں صرف کریں گے کہ اس کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ خدا کی اطاعت ہو سکے۔ جب یہ کریں گے کہ خدا کی اطاعت زیادہ سے زیادہ کریں گے تو خود بخود کیا ہوگا؟
آپ جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ یہاں پہ ایک اور جو معنی مفسرین نے بیان کیا، اور وہ یہ کہ خدا کی نعمت پہ شکر سے اور فعلاً کے اظہار سے مراد یہ کہ انسان اگر نعمت ہے تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ فخر و مباحات میں لگ جائے، ایک کمپٹیشن میں لگ جائے برانڈ کی اور ان سب کی چیزوں کی، یہ بات نہیں کی جا رہی، بلکہ کیا کریں، اپنے آپ کو ایک مرتب انداز سے رکھے، اپنے آپ کو ایک جو ہے وہ کپڑے اس کے مناسب ہوں، دھلے ہوئے ہوں، صاف ستھرا ہو، تاکہ معاشرے میں ایک اس کے وجود کے ذریعے سے نیگیٹیوٹی نہ پھیلے، بلکہ ایک اچھا تاثر ہو اس کی شخصیت کے ذریعے سے، جو لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ ایک اچھا تاثر جائے، جس کی جانب بازک، اس معنی کی جانب بازک روایات بھی اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اور وہ کس طریقے سے کہ ان اللہ تعالی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ تعالی انعم نعمتا علی عبدہ یجب اثر النعمت علیہ، کہ جب خدا کسی بندے کے اوپر نعمت نازل کرتا ہے تو واجب ہے کہ اس نعمت کا اثر بھی ظاہر ہو بندے کے اوپر۔ اگر پھٹے ہوئے کپڑے، اب خدا نے تمہیں اتنا دیا کہ تم مناسب کپڑے پہن سکتے ہو تو صحیح ہے، تم صاف ستھرے کپڑے پہنو، یہ نہیں کہہ رہے کہ برانڈ کی کمپٹیشن میں لگ جاؤ، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ بغیر استری، بغیر صاف ستھرے کپڑے نہ پہنے۔ اسلام اس جانب رغبت دلاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے۔ اسی طریقے سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان اللہ عز وجل جمیل یحب الجمال، کہ خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ أَن يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت جو ہے وہ اس کے بندے کے اوپر اس کے آثار ظاہر ہوں، تو اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو نعمت کا اظہار کرے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان آیات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔